میری دادی مدینے سے آئی، بس وہی بیمار ہیں، اگر بیمار ہیں اور مدینے سے نیت نہیں کی تو ان پہ کوئی دم نہیں۔ کہتے تھے کہ مدینے میں جنت ہے، لیکن جنت میں مدینہ نہ ہوگا تو جب خود جنت ہوگی تو پھر مدینے کی کیا ضرورت ہوگی؟ مدینے میں آپ جنت کی تعریف کر رہے ہیں، پر جب پوری جنت مل جائے گی تو بات ختم ہو گئی۔ یہ کیا الٹی بات ہے کہ مدینہ نہ ہوگا؟ مدینہ کی نہیں، مدینے والا ہوگا تو مدینہ ہوگا۔ مدینے ہم کیوں جاتے ہیں؟ حضور نہ جاتے کوئی مدینے جاتا؟ وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، اور جو لوگ جاتے تھے پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ حدود میں جب پہنچتے تھے تو گدھا کی طرح 3 دفعہ وہ آوازیں نکالتے تھے کہ ہمیں وہ وبا نہیں پکڑے گی، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں وبا پکڑ لے گی۔ وہ تو ارض الوبا تھا، جب صحابہ گئے سب بیمار ہو گئے۔ تو سیدہ عائشہ نے حضور پاک سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ابھی بلال سے پوچھا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، کافروں پہ لعنتیں کر رہا ہے، میرا ابا بھی، تو صحابہ سارے بیمار ہو گئے۔ حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ او اشد منہا، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسے مکے کی محبت ڈالی ہے کہ لوگ کھینچے آ رہے ہیں، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت ڈال دے۔ وَانْقُلِ الْجَفَاءَ وَالْبَلَاءَ إِلَى الْجُحْفَةِ، اور یا اللہ یہ وبائیں اور بیماریاں جو ہیں وہ جوفہ یہودیوں کی طرف منتقل کر دے۔ اس کے بعد حضور نے صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارے پاس تو شفا موجود ہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ فرمایا کہ اپنی یہ انگلی جو ہے ایسے زبان پہ رکھو اور مدینے کی مٹی پہ رکھو، اور مٹی جتنی اس کو لگ جائے اس کو چاٹ لو اور کہو کہ بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بازنا اللہ یشفی سقیمنا، یا اللہ تیرے نام سے اور مدینے کی مٹی اور دعا مانگتے ہیں۔ تو سب صحابہ نے کیا اور دوسرے دن سارے ٹھیک ہو گئے۔ تو اللہ کے بندے جب مدینے والا جنت میں ہوگا تو ہمارے لیے تو وہی مدینہ ہے۔ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو 1 روپیہ دیں اور حضور کے نام پہ مانگنے والے کو 10 روپے دیں، بے وقوفی ہے۔ اللہ کا شان تو زیادہ ہے، حضور خود اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ سوال لکھنے والے کا میرے خیال میں دماغ کا کوئی سکرو ڈھیلا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ کیمپ میں غیر مسلم بھی ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے، کیوں نہیں کھا سکتے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہم میں نہ پڑو۔ حضرت مولانا تاج محمد بروٹی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تو زیارت نہیں کی، میرے والد صاحب نے کی، بہت بڑے بزرگ تھے اور تھے بھی جلالی بزرگ۔ ایک دن ان کے پاس ایک آیا جو پتہ نہیں فقیر بنا ہوا تھا یا واقعی فقیر تھا۔ حضرت نے خادم کو حکم دیا ابھی لنگر میں جو دال وغیرہ ہے وہ لے آؤ۔ اور نے کہا حضرت میں روٹی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت کو بڑا ناگوار گزرا، میں کیوں نہیں کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس چنے ہیں، میں وہ چنے کھا کے پانی پی لیتا ہوں، میں باہر کی روٹی نہیں کھاتا۔ اللہ جانے دال کہاں سے آئی، اس میں پانی کہاں سے ڈالا گیا، پتہ نہیں پکانے والے کا وضو تھا کہ نہیں تھا، پھر روٹی میں آٹا کیسے گوندا، کس نے گوندا۔ اس لیے اتنے مصیبتوں میں پڑنے کے بجائے میں نے چنے رکھے ہوئے ہیں، وہ کھاتا ہوں۔ حضرت بروٹی تو جلالی تھے، ان کو بھی غصہ آ گیا۔ فرمایا اچھا وہ چنے تم نے کہاں سے خریدے؟ اور انہوں نے کہا جی فلاں دکان ہے ہندو بنیے کی، اس سے میں نے خریدے۔ فرمایا ابھی اس بنیے کو بلاؤ۔ بنیے کو بلایا، فرمایا اس نے چنے تمہارے دکان سے خریدے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی خریدے ہیں۔ فرمایا اچھا وہ چنے تم نے کہاں سے خریدے ہیں؟ اور نے کہا حضرت آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم چمار لوگ ہیں، ہم خنزیر کا شکار کرتے ہیں، ایک خنزیر کا ہم نے شکار کیا، جب پیٹ چاک کیا تو چنے بھرے ہوئے تھے، وہ ہم لے آئے، وہی بیچے ہیں حضرت کو۔ آپ نے فرمایا فقیر کی روٹی تو نہیں کھا رہے، وہ خنزیر والے چنے کھا رہے ہیں۔
اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ پڑا کرو، بس جو ظاہر ہیں باقی اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے، حضور نے خود غیر مسلموں کو دعوت کی، مکے کے کافروں کو حضور نے دعوت دی اپنے گھر میں۔ تو ابو جہل نے اعتراض بھی کیا، اس نے کہا حضور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ اکیلا ہمارا بندہ کم از کم ایک بکرا کھا جاتا ہے، تو آپ نے تو ذبح ہی ایک بکرا کیا ہے، اور ہم 10 آدمی ہیں، ہم نے تم کھاؤ تو صحیح۔ اب جب کھانے بیٹھے سب کے پیٹ بھر گئے، کھانا بچا ہوا ہے، کہنے لگے ہاں سحرنا محمد، حضور نے ہم پہ جادو کر دیا۔ تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑا کرو۔ خواجہ سرا ہے، عمرے کے لیے آتا ہے، اس کے لیے بالکل آئے، عمرے کے لیے کیوں نہ آئے؟ مسلمان نہیں ہے وہ، مسلمان ہے، عورت آ سکتی ہے، تو خواجہ سرا کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر دوسری شادی کے لیے والدین راضی نہ ہوں، نہ کرو، والدین کی رضا مقدم ہے۔ شادی تو تمہیں بعد میں بھی مل جائے گی، لیکن والدین نہیں ملیں گے۔ میرے والد صاحب غیر محرم عورتوں کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں، میرے باوجود میری ان سے وہ محبت نہیں بن رہی جو والدین کے۔ آپ والدین کی اطاعت بھی کریں، ان کو سمجھاتے بھی رہیں۔ میں انجینئر ہوں، 7 جماعت کے وقت لگاتا ہوں، میرے بچپن میں اس سے گناہ بھی ہوئے ہیں، تو اب تمہیں کس سے پوچھا ہے کہ تم بتاؤ؟ جب اللہ نے ستر دیا، پردہ دیا، تمہیں کس کی ضرورت ہے کہ مولوی کو بتاؤ؟ بس توبہ کرو، بات ختم ہو گئی۔ ہاں جہیز تو لعنت ہے، مہر تو لڑکی دے سکتی ہے، لیکن مہر میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ تم 10 لاکھ لکھ کے دے دو، 20 لاکھ لکھ کے دے دو۔ حضور کی بیٹی کا مہر 500 درہم تھا، بس تم بھی اتنا لکھ کے دو، اور تمہاری بیٹی بی بی فاطمہ سے زیادہ عزت والی ہے۔ میرے سسرال والوں نے مجھے کہا ہے کہ گھر جو ہے ہماری بیٹی کے نام کرو، تو اگر تم اتنے بڑے عاشق ہو تو کر دو، انشاءاللہ پھر تم رہو گے سڑک پر۔ گھر تو بیوی کے نام ہوگا نا، وہ جب چاہے گا نکل جاؤ، یہ مجھے کرایہ دو۔ اللہ کے بندے چھوڑو ایسے رشتے جو اتنے لالچی پہلے سے ہیں، وہ بعد میں کیا نہیں کریں گے۔ کوئی اور دین والا رشتہ ڈھونڈو، استخارہ کرو۔ میری گھر والی کہتی ہے کہ داڑھی کو رنگ لگایا کرو، بالکل لگایا کرو، لیکن کالا نہ ہو، بس کوئی لائٹ بلاؤن لگا لو، اس کا کام بن جائے گا، وہ خوش ہو جائے گی۔ بالکل مشرک کا ذبیحہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں ختم اور کل شریف ہوتے ہیں، بالکل نہیں کھانے چاہیے، ناجائز ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں، دونوں کی بیٹی ہیں، اللہ بیٹے بھی دیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں۔ ہم 28 دن گزارنے کے بعد جدہ ایئرپورٹ گئے، ملکی حالات کی وجہ سے فلائٹ نہیں ملی، واپس مکے آ گئے، 6 دن مکے میں گزارے، کوئی عمرہ ضروری نہیں جدہ سے۔ آوان برادری کا لڑکا کسی سید خاندان کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ سید لڑکی سے شادی کرنا کو منع تو نہیں ہے۔ حضور سے بڑا سید کون ہوگا جو ساری امت کے سید ہیں؟ آپ نے اپنی لڑکی حضرت عثمان کو نہیں دی، حضرت عثمان تو سید نہیں تھے، وہ تو بنو امیہ سے تھے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں لوگوں نے بنا رکھا ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ آدمی برابر کے خاندان میں شادی کرے۔ آج کل کا سید بندہ نمازی متقی ہو تو صحابہ سے اس کا مرتبہ اونچا ہے، صحابی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔
ساری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے کرو تو ابو بکر کے ایک جوتے کے برابر بھی نہیں. سید لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دن کا بچہ تمہارے 100 سال کے بوڑھے سے افضل ہے. جھوٹ بولتے ہیں. 100 سال اس نے نمازیں پڑھی، اس نے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا، کیسے افضل ہو گیا؟ یہ قصے بناتے ہیں لوگوں کو پھانسنے کے لیے. میں 11 سال پہلے UAE میں کام کرتا تھا، بہت سی کمپنیاں کام کرتی، چوری کیا کرتا تھا. ابھی اندازہ کر کے خیرات کر دو. اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائے. کچی قبریں ہونی چاہیے، پکی قبر بنانا ناجائز ہے. بہرحال میری بیٹی کے سسرال والوں نے گندی گالیاں دی میرے ماں باپ کو. جب معافی مانگے معاف کرو، بس قصہ ختم. ماں بھائی غلط کہتے ہیں، جب صلح ہو رہی ہے تو الحمدللہ فصلح خیر. بھئی صلاۃ و تسبیح پڑھنا جائز ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے. ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے، عقیدے میں معتبر نہیں. بہرحال جو وہ کچھ کہتے رہے، حنفی مسلک میں جو لوگ ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں، چونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے جب امام پڑھے تم چپ رہو. حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ جس کا امام ہے اس کا پڑھنا ہے، مقتدی کا پڑھنا. وہ حدیث جو ہے وہ اکیلے کے لیے، اگر اکیلے ہے تو بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی، یا تم اگر امام ہو تو بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی. زمزم کہتے ہیں لے آؤ تو لے جاؤ، بیگ میں لے جاؤ، کسی طرح لے جاؤ، شریعت میں تو کوئی منع نہیں. اللہ نے معاف کیا ہے تو اپنے گھر میں بلایا ہے. دعا کرو اللہ سب کو معاف کر دے اور اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے. بھائی کے ساتھ آئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے. میں اور میری بھابھی ان کے بغیر مسجد عائشہ جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بھابھی کے ساتھ نہیں جا سکتے. زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پیا کریں، لیکن اگر کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا. میری والدہ کو رسولی ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ آیت پڑھیں انشاءاللہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. میں نے مدینے سے آ کے عمرہ کر لیا ہے، دوبارہ مدینے جا پھر واپسی پر بھی احرام ضروری ہے، کیونکہ مدینہ میقات ہے. میرے دماغ میں گستاخی والے خیالات آتے ہیں، بس استغفار پڑھا کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انشورنس پالیسی ناجائز ہے. اگر اشتراک کے لیے بیٹھ جائے لیکن اس کو وضو کی ضرورت پڑ گئی پھر جا سکتا ہے. اللہ ہر بیمار کو شفائی عطا فرمائے. اگر آدمی کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد پیشاب آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. مثلاً آپ نے جو مغرب کو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، پھر جا کے عشاء کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر رکھیں تاکہ کوئی قطرے حرم میں نہ گریں. 4 فرض پڑھنا تو وہ تو فرض ہے، اس اگر مشکل ہے تو 4 رکعت نفل پڑھیں. بہرحال دعا پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. مسجد حرام کے باہر دور دور تک لوگ راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اگلی صفیں نظر آ جائیں پھر نماز ہو جائے گی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الحاجہ کا جو وظیفہ بتایا میں نے بتا دیا تھا. اللہ کے بندے وہی کیسٹ یا ویڈیو نکال کے سن لیں. عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. جدہ ایئرپورٹ سے واپس بغیر احرام کے آئے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، جدہ سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے.
بہرحال میری شادی کو 30 سال ہو گئے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، 6 بچے بھی ہو گئے، لیکن 10 سال سے میاں بیوی کے کوئی تعلقات بالکل نہیں ہیں، پھر بھی وہ آپ کی بیوی ہے۔ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ 3 سال کے بعد بیوی نہیں رہتی، چاہے 100 سال بھی طلاق نہ دو تمہاری بیوی ہے، لیکن یہ ظلم ہے، جب تعلق نہیں ہے چھوڑ دو۔ اذان ہو رہی اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں اور جواب بھی درمیان میں دیتے رہیں۔ عمرہ بھی کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں نے ہاتھوں کے 10 ناخن کاٹ ڈالے، دم پڑ گئی۔ موٹر سائیکل 20,000 کا ہے اور ادھار پہ 40 میں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میں ایک چیز جس کی قیمت 1 لاکھ ہے ادھار میں، اس کو 1.5 لاکھ میں بیچتا ہوں، وہ بھی جائز ہے، لیکن کوشش کرو یہ کام بھی نہ کیا کرو، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا سود بن جاتا ہے، تو جس وہم پڑ جائے بچنے کی کوشش کرو۔ ہمارے گاؤں میں 150 افراد ہیں، 150 افراد میں جمعہ نہیں ہوتا، بڑے قصبے میں ہوتا ہے۔ صلاۃ حاجہ جو میں نے بتائی، اللہ کے بندے وہی ویڈیو نکال کے سن لیں۔ حرم میں جوتیاں اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو جوتیاں راستے میں پھینک دیتے آپ بھی اٹھا لیں۔ احرام کی حالت میں گھڑی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میرے منبر پر کئی دفعہ درس دیتے رہے۔ آب زمزم کا اصلی مرکز کنواں وہی ہے جہاں انہوں نے نشان لگایا، لیکن اس کا پانی کعبے کے نیچے سے آتا ہے۔ اگر دم واجب ہو جائے، بالکل مکے کی حدود میں ذبح کرنا ہوگا، دوسرے شہر میں نہیں۔ میرے گھر کے قریب اہل بدعت کی مسجد ہے، وہاں نماز نہ پڑھیں، دوسری مسجدوں میں پڑھیں۔ اگر کسی عورت کا بیٹا نہ ہو، باقی رشتہ دار بدعتی ہوں، تو ایسی صورت میں تدفین نامحرم سے ہو سکتی ہے۔ ایتھوپین ایئر لائن کا طیارہ گر گیا، اس میں مسلمان بھی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نجاشی کو صحابی کا درجہ نہیں ملا، اسلام تو لے آیا لیکن حضور کے پاس نہیں آیا۔ صلاۃ الضحیٰ چاشت ہے، اشراق سورج نکلنے کے بعد، اوابین مغرب و عشاء کے درمیان۔ میرے 4 بچے ہیں اور سارے میجر آپریشن سے پیدا ہوئے۔ اب ڈاکٹر نے مجھے منع کیا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، ایسا کریں کہ 3-4 سال کے لیے وہ ٹیوب الگ کرا لیں، بالکل ختم نہ کریں۔ کیوں؟ خدا نہ کرے کیا ہوتا ہے، کبھی ایسے حالات ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ میری بیوی کو کمر کی تکلیف ہے، وہ دعا کریں، زمزم پی کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے احرام باندھنا افضل ہے۔ پوری زندگی مدرسے کے نام پر چندہ کر کے کھانے کے بعد توبہ نہیں ہوتی ہے، وہ تو حقوق العباد ہے، واپس کریں۔ حالت احرام میں عورت نے بھول کے چہرے پہ ہاتھ لگا لیا، کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ قصر سے پہلے طواف اور سعی کے بعد خوشبو والا پاؤڈر استعمال کیا، دم پڑ جائے گی۔ جمعہ سے پہلے 4 رکعت بالکل صحیح ثابت ہیں، وہی ظہر ہے، فرق اتنا ہے کہ ظہر میں 4 رکعتیں فرض ہیں، جمعہ میں 2 رکعتوں میں خطبہ ہے، 2 رکعتوں کے بدلے میں اور 2 رکعت نماز، بات تو وہی ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ میرا بھتیجا بیمار ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
عمرہ کیا سر مڑایا، دوسرا عمرہ کب تک ہے؟ جب تھوڑے بال نکل آئے پھر عمرہ کرے، پھر بھی سر مڑائے۔ مکان بنوانا ہو تو کیا بے نمازی لوگوں سے بنا؟ ہاں جی بنوا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جن ہوائی جہاز میں بیٹھ کے آپ عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ سارے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، جہاز اڑانے والے، ان کے ساتھ تو تمہارا عمرہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی وہاں میں نے بتایا تھا کہ چنے کھاتا ہوں، یہ وہی ہے۔ بے نمازی کے دکان سے کوئی چیز کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں۔ کافر کے دکان سے کھا سکتے ہو، بے نمازی کے دکان سے نہیں کھا سکتے ہو۔ کیوں ایسے مسئلے گھڑتے ہو لوگوں کے لیے؟ اب بازار میں جائیں تو ہم پہلے پتہ کریں کہ نمازی کون کون ہے۔ اللہ ہدایت دے بس۔ نماز کے دوران اگر گیس خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ گیا، نماز چھوڑ دو، دوبارہ وضو کر کے ادا کرو۔ اگر انجیکشن لگانے سے خون نکالا پھر وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ نماز وتر 3 رکعتیں جیسے مغرب پڑھی جاتی ہے۔ صحت رزق اور علم کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ شیعہ کا ذبح کیا ہوا کھا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں بچنے کی۔ اللہ عالم وہ کس قسم کا شیعہ ہے، لیکن ذبیحہ تو آپ اہل کتاب کا بھی کھا سکتے ہیں۔ اولاد کا ماں باپ پہ کیا حق ہے؟ اس کو پڑھائے، صالح بنائے، نیک بنائے، دین والا بنائے۔ باہر کے ملکوں میں ہم بینک سے قرضہ لے کے گھر لیں، بالکل ناجائز ہے۔ اگر پیسہ اسلامیہ بینک میں شیئر میں ہے، اس کا ایک آنر نہیں ہے، بہرحال جتنا آپ کا حصہ ہے اس کی آپ زکوٰۃ دیں گے، جتنا کسی اور کا ہے اس کا وہ دے گا۔ آپ اپنے حصے کی زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں، چاہے وہ بینک میں پڑا ہو یا تمہارے گھر میں پڑا ہو یا شیئر کی شکل میں پڑا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا۔ اللہم اکرمنا ولا تہنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اللہم اعطنا ولا تحرمنا۔ اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا۔ اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے کام کرنے والے، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین،
اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم